بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. آج کی اس ویڈیو میں کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کچھ عدالتی معاملات کے بارے میں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ کا کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں اپڈیٹ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل جو سندھ ہائی کورٹ میں لارڈ جوڈیشری کی جو پوزیشنز تھی وہاں پہ جو ہائرنگ ہوئی ہے، ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور تیسرا جو ہے وہ نہایت ہی اہم اور بہت ہی مزے کا خیز ہے کہ اس وقت آصف زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس جو چل رہا ہے اس میں نیب کی طرف سے کچھ حقائق اور بیان دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں کہہ لیں کہ عوام کے منہ پر ایک قسم کا تماچا ہے، یا کہہ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ بھی نہایت اہم اپڈیٹ ہے. تو میرے ساتھ رہے گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. بہت اہم ہے ویڈیو. اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب، بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے آصف زرداری کا جو اس وقت کیس چل رہا ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں پرانا کیس ہے. جب بینظیر صاحبہ وزیر اعظم تھیں اور انہوں نے جو ہے کسانوں کے لیے کچھ ٹریکٹرز جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی رشیا سے، اور اس میں تقریباً 6,000 کے لگ بھگ ٹریکٹرز ہیں جو کہ انہوں نے امپورٹ کرنے تھے، اور آگے جو ہے ایک پبلک اسکیم کے تحت کسانوں کے درمیان اس کو تقسیم کرنا تھا. تو وہ 6,000 کے قریب جو ٹریکٹرز ہیں ان کی جو پرائس تھی اس وقت کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ بنتی تھی پر ٹریکٹر کے. اور ان کے خلاف کیس یہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس میں جو ہے کرپشن کی ہے، اور تقریباً 268 جو ملین کی جو ہے نا اس میں غبن کیا گیا ہے. تو یہ کیس آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بہت پرانا ہے. آئی تھنک 90s کا کیس ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیب کے ادارے کی جو کہہ لیں کہ نااہلی سمجھ لیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو میں تو ان کو غلام ہی کہوں گا، جو ان کے انسٹالڈ غلامز ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی ادارے میں بھی ہوں، چاہے نیب میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، چاہے کسی اور ادارے میں ہو. تو آپ میرے کاؤنٹر کو تو یقین نہیں آیا، لیکن میں آپ سے جب شیئر کروں گا تو یہ ایک ایسے جیسے بونڈا قسم کا مذاق ہوتا ہے، وہ عدالت کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کیا ہے کہ عدالت کے اندر کہ جی وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے کیس کے وہ گم گئے، وہ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گئے وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے جب پوچھا کہ وہ کیسے گم ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہم اس کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم ہائی کورٹ لے کے آ رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ جو ہے چوری ہو گئے یا غائب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دا سرفیس میرے خیال اس کو کسی کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آن دا سرفیس یہ مجھے جو ایسے لگتا ہے کہ ان کے جو کہہ لیں کہ ہیں انسٹالڈ پیپل، یا کہہ لیں کہ ان کے جو وفادار ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے نا رائے فرار جو ہے نا ان کے لیے تیار رکھتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے سامنے بڑا بچگانہ قسم کا جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے بہانہ کہ جی وہ ہمارے پاس تو اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں ہوگا کیا اس میں. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے ان کو زرداری صاحب کو
کوئی اس میں سزا نہیں ہوگی یا کوئی ان کی فردر کیس نہیں چل سکے گا کیونکہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، تو دیر از نو ایویڈنس، سو لیٹس موو آن. سو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے. اسی طرح جو نیکسٹ معاملہ ہے اس میں جو سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں جن اداروں نے ہمیں انصاف دینا ہے اگر وہی انصاف نہیں کریں گی اپنے معاملات میں تو ایک عام آدمی کیسے امید لگائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجوہات ہیں، یہی وجوہات میں نے ایگزیکٹلی یہ مینشن کیا ہے. میں نے جب یہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی پاکستان جوڈیشل سسٹم کے بارے میں، یہ اوپر لنک بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہ پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایک مذاق بنتا جا رہا ہے اور عام آدمی کا اعتماد سے جو ہے بہت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم ہمارے لیے کام نہیں کر رہا. تو اس میں دیکھیں جو لوور جوڈیشری میں 2017 سے لے کے جو اب تک کی بھرتیاں ہوئی ہیں سندھ کے اندر، وہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور جو پٹیشنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام جو ہیں بھرتیاں انلیگل ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں اور ان کو جو ہے ان کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے تو ان کو انلیگل ڈکلیئر کیا جائے. تو اب اس میں جو ڈیٹیلز جمع کرائی گئی ہیں اور جو منظر عام پہ آئی ہیں عدالت کی جو کارروائی کے دوران، وہ دیکھیں آپ کہ اس میں ایسے بالکل صاف نظر آتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس جیسے دوسرے ادارے تباہ کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ عدالت کا نظام جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو بھی پولیٹیکل انفلوئنس سے اور من پسند لوگوں کی اپوائنٹمنٹ سے، میرٹ کی دھجیاں جو ہے بکھیرنے سے یہ اس عدالتی نظام کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو تقریباً 1000 کے قریب بھرتیاں ہوئی ہیں اب تک لوور جوڈیشری میں سندھ کے اندر، تو ان میں جو قانون کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، ڈومیسائل ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں ریلیکسیشن دی گئی ہے، پھر نو انٹری ٹیسٹ جو کہ ایک ہوتا ہے، کچھ پوزیشن میں انٹری ٹیسٹ نہیں دی گئی. پھر اس کے علاوہ کچھ جو ایسی پوزیشنز ہیں جہاں پہ عمر کی ایک حد ہوتی ہے اس کو بھی اوور رول کیا گیا ہے. اسی طرح سپریم جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں بیسیکلی ان کو یہ بتایا گیا کہ ان میں سے جو کچھ جاب تو ایسی ہیں جن کو ایڈورٹائز ہی نہیں کیا گیا. تو ان سب ریلیکسیشنز کا اور بے ضابطگیوں کا مقصد ایکچولی کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ اپنے من پسند نااہل لوگوں کو سسٹم کے اندر گھسا دیا جائے تاکہ وہ سارے سسٹم کو انہی کی طرح کرپٹ کر دیں اور یہ سسٹم ان کے لیے کام کرتے رہیں. ایک عام آدمی کی کوئی اس میں جو ہے سٹیک باقی نہیں رہے گی. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس پہ بہت اہم نوٹس لینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہاں پہ جو ہے ان کو انلیگل قرار دے کے دوبارہ بھرتیاں کی جانی چاہیے. فائنلی جو ہے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو رانا شمیم کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ رانا شمیم جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے بچہ ایک سبق بھول جاتا ہے. وہ پچھلی دفعہ عدالت میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی میں تو پڑھا ہی نہیں ہے. پوری دنیا ان کے جو ایفیڈیوٹ کو زبانی رٹ گیا سب لوگوں کو کہ انہوں نے اس میں لفظ بائی لفظ کہا کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. اور اب اس ہیئرنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 تو بہت میجر فائنڈنگز ہیں اور اب وہ تحریری حکم نامے میں بھی آ گئی ہیں عدالت کے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کے ایک جو انٹینٹ ہے اس ایفیڈیوٹ کا ایک تو وہ واضح ہو گیا. اس میں دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر منیلا صاحب، انہوں نے 4-5 چیزیں تو اپنے ریٹن جو اس میں حکم نامے میں جاری کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ایفیڈیوٹ کی جو انٹینشن ہے وہ نیک نہیں ہے، یعنی یہ نیک نیتی میں مبنی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں اتنی کہہ لیں کہ بچگانہ قسم کی غلطیاں ہیں کہ اس کو جو ہے نا فرد جرم عائد کرنا اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فرد جرم عائد ہو جانی چاہیے. تیسرا انہوں نے جج صاحب کی نیت پہ
ایک اور طریقے سے جو ہے وہ شک کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی 3 سال آپ جو ہے وہ اس پہ خاموشی آپ نے رکھی اور اب آ کے آپ اس کو پبلک کر رہی ہیں, تو پبلک کرنے کی وجہ یہ ٹائمنگ یہ کیوں ہے, یہ بھی ایک اس کی نیت پہ بہت بڑا کویشچن مارک کریٹ کرتی ہے. اور چوتھا انہوں نے کہا کہ جو جن ججز کا نام لیا جا رہا ہے نہ تو وہ ججز ان کیسز میں انوالو تھے, اور دوسرا جو سب سے اہم بات وہ ججز چھٹیوں پہ تھے اور ملک سے باہر تھے. تو ان ججز کو جن کو کہ اس میں کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہی بچگانہ قسم کی غلطی ہے جو کہ انہوں نے کی ہے. اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے انہوں نے عدالتی حکم نامے میں یہ چیز مینشن کی ہے. اور آخر میں جو ایک اور چیز جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں رانا شمی کی طرف سے ساری یہ کہہ رہے ہیں کہ بونگیاں ماری گئی ہیں, اگر میں اس کو عام الفاظ میں بات کروں, کہ وہ آخر میں کوشش کر رہے تھے کہ کہیں ان کو یو کے جانے دیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں ڈاکومنٹ لینے میں یو کے چلا جاؤں, میں ڈاکومنٹ لے کے آ جاؤں گا. تو وہ جو ان کے آقا ہیں جو فرعون ادھر بیٹھے ہیں, یہ جن کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹ لکھا ہے, یہ انہیں کو فالو کریں گے, یہ وہاں چلے جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے. تو یہ عدالت نے بھی ان کا جو انٹینٹ ہے وہ اس کو بھانپ لیا تھا, اور اس کے لیے عدالت نے پھر ان کو کہا کہ جی آپ اگر جو ہے وہاں پہ ہائی کمیشن میں جمع کرائیں اپنا نوٹس جو ہے, اور وہاں سے وہ یہاں پہ پاکستان آ جائے گا, آپ کو بین الملک جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو راہ فرار کی وہ کوشش کر رہے تھے, اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. تو جی تو یہ ساری جو میں سمجھتا ہوں کاروائی جو ہے نا, مجھے تو آنیسٹلی ایک بچوں کا کلاس روم لگتا ہے, جہاں پہ کبھی بچہ ایک بہانہ لگاتا ہے, کبھی بچہ دوسرا بہانہ لگاتا ہے, کبھی تیسرا لگاتا ہے. اور آپ اس میں آپ کو تھوڑی سی جو نا عکاسی کر دوں جو عدالت میں جو اس وقت اس کیس میں چل رہا ہے, کہ وہ جب بہانہ لگاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 2-3 بچے اکٹھے کہیں پکڑے جائیں, اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہم نے بہانہ کیا لگانا ہے. تو جب ایک بندہ بولتا ہے بہانہ لگا کے, تو وہ دوسری کی طرف دیکھتا ہے ٹو گیٹ ہز کہہ لیں کہ ایگریمنٹ آن دس. تو اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ لٹرلی کہ وہ جب رانا شمیم کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ جیو کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک بات کی ہے, پھر جیو جب وہ بات کرتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. یہاں پھر جب جیو بات کو کرتا ہے تو وہ رانا شمیم کی طرف دیکھتے ہیں, اور جب رانا شمیم بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ لٹرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچوں کا کلاس روم ہے. یہاں تو یہ خود بہت بیوقوف ہیں میں سمجھتا ہوں, اور یہاں یہ ہمیں بہت بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی جو سٹوریاں ہیں وہ کرا کے تو یہ جو ہے نا پوری دنیا کا جو ہے نا وہ اس میں ان کو مذاق بنائیں گے, اور اب ایک نیا جو شوشہ ہے وہ کھڑا کر کے تو لوگ ان کو جو حاجی حاجی کہنا شروع کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں تھیں جو کہ اپڈیٹ تھیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور کائنڈلی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو لائک کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ کار خیر کے طور پہ میں کرتا ہوں, اور اس میں مجھے آپ کی سپورٹ اور دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.